اخلاص کے ساتھ ہے۔ تو بیوی فرماتی ہیں الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ رونے والوں کی ایک خوبی یہ ہے، زیادہ رونے والوں کی آفرین مرحبا خاص مقام ہے حسین مولا کے عزاداروں کا۔ اس لیے جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جاتی ہے، جو قوم رونے کا اہتمام کرتی ہو، جو قوم رونے کے لیے خرچہ کرتی ہو، بہت ساری قومیں ہنسنے کے لیے خرچہ کرتی ہیں، بہت ساری قومیں خوشیاں منانے کے لیے خرچہ کرتی ہیں، مگر ایک قوم ایسی ہے جو رونے کے لیے خرچہ کرتی ہے، جو منہ پیٹنے کے لیے خرچہ کرتی ہے، جو بدن کو تکلیف دینے کے لیے خرچہ کرتی ہے۔ سلام ہو ایسی قوم پر جو رونے کی مشق کرتی ہو، وہ ایک پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، چاہے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ ہمیں کس کام پہ لگایا ہے۔ ہمارے اماموں نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے، شاید اس کو احساس بھی نہ ہو اس نعمت کا، اس نعمت کا شاید اسے پتہ بھی نہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت ائمہ نے دے دی ہے اسے۔ جی، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو، اس کا دل خود بخود نرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ کہیں جا کے پھٹتا نہیں ہے، وہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ یاد رکھیے عزیزو، حسین مولا کے عزادار اور غیر عزاداروں میں خودکشی کا ریشو نکالیں گے نا، تو خودکشی کرنے والوں میں آپ کو وہ زیادہ ملیں گے جو علم نہیں رکھتے، جن کے ہاں عزا خانہ نہیں ہے، جن کے ہاں حسین پہ رونا نہیں ہے، لیکن جس کے ہاں حسین مولا پہ رونے کا جذبہ ہو، وہ جب پریشان ہونے لگتا ہے تو اپنی گردن میں پھندا نہیں ڈالتا، مشکلوں کی گردن میں پھندا ڈالتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مل کر کہیں ایک پہلو وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ مجھے میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو مجلسوں میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، یہ بھی ایک 5-8% وہ جوان، وہ بچے، وہ لوگ مجھے یہ توفیق حاصل ہے کہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ تو آتے جاتے کہہ دیتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ آپ کی وجہ سے مجلس میں آیا ہوں، میں نے زندگی میں پہلی مجلس کی ہے، تو میں انہیں فلسفہ عذابی اور کتنے زیادہ پیغامات مجھے ان کو دینے ہیں، یہ مجھے زیادہ پتہ ہے بعض لوگوں کی اس بات۔ الاول انہم الباکون، بیوی فرمانی مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے جاتا ہے۔ الثانی، کیسے آئے تھے؟ بات میں ہی کر رہا تھا کہ اللہ نے اگر بڑا بنایا ہے، اللہ نے اگر بڑا بنایا ہے، اللہ نے اگر جیسا بنایا ہے ویسا ہی رہنا ہنر ہے۔ یہ ہنر ہے کہ ویسے ہی رہو جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ تمہیں اللہ نے بڑا بھائی بنایا تو بڑے بھائی بن کے دکھاؤ، اگر اللہ نے تمہیں بڑی اولاد بنایا تو بڑی اولاد بن کے دکھاؤ، اگر اللہ نے تمہیں سردار بنایا ہے قبیلے کا تو سردار بن کے دکھاؤ، اگر اللہ نے تمہیں مثلاً فلاں قبیلے میں پیدا کیا ہے تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، جیسے بنائے گئے ہو ایسے بن کر ثابت کرو۔ الثانی، دوسرا، میری بیوی فرماتی ہے لا یدخرون لغد، مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے کہ یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے، یہی چاہیے، آج ہی جائیں گے، کتنا ہی آپ کہتے رہیں کل لے جائیں گے، کل دلوا دیں گے، تمہیں کل لے جائیں گے، کل دکھا دیں گے، کل دلوا دیں گے، کہتے نہیں ہمیں آج ہی چاہیے۔ بچے جو طے کر لیتے ہیں نا اسے کل پہ نہیں چھوڑتے، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ چیز ہونی ہے تو پھر آج ہی ہونی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے پاس ہمارے ہی بلانے پر آیا ہے اور ہم ہی اسے کہہ رہے ہیں کہ کل آ جاؤ۔
اور نہ جانے وہ کہاں سے چل کر آیا ہے، نہ جانے کتنی اس نے بسیں بدلی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اسے کسی سے الجھن کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا پتا اس نے کس سے کتنے قرضے کے پیسے لے کر اپنے سفر کو یہاں تک پہنچایا، اور میں نے ایک چھٹان کی زبان استعمال کی، ہلائی، اور میں نے کہا کل آ جاؤ۔ بھائی آپ نے تو بلایا تھا، نہیں آج میں نہیں کر سکتا، کل آ جاؤ۔ یہ بہت بڑا زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس سے مجھے ہمیں شاید پتہ بھی نہ چلے، میں ایک پورا جو ماحول ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ اس عمل سے ہماری زندگی سے کون کون سی توفیقات سلب ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہمیں ایک ہفتے بعد کچھ دینا تھا، اب تقدیر طے کرے گی کہ کسی نہیں دینا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا ملنا تھا، اور وہ جو طے ہو گیا تھا وہ ہمارے نام عمل سے ہٹا دیا گیا۔ خاص طور پر میں اپنے بچوں کے والوں سے کہہ رہا ہوں، سی ایس ایس کرنے والے بچے بیٹھے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بیٹھے ہیں، اچھے گھرانوں کے، یعنی جن گھرانوں میں تعلیم پر توجہ ہے وہ بچے آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ جب تمہیں نیپا ٹریننگ کروائی جائے نا، جب تمہیں پوسٹنگ سے پہلے ٹریننگ کروائی جائے، اس سے بڑی ٹریننگ یہ مجلس سے ادا ہے۔ وہ جو اہل بیت نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، وہ جو سیدہ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، وہ جو کربلا والوں نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، اس کو اگر میں اپنی زندگیوں میں اصولوں کے طور پر لے لوں تو میں جہاں بھی افسر بنوں گا، میں جہاں بھی خدمت مملکت کروں گا، وہاں میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا۔ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ الثالث، بی بی فرماتی ہیں یجتمعون علی التراب، تیسری صفت مجھے یہ اچھی لگتی ہے، یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، انہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر میں نہیں ہے، انا نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، اپنی شخصیت کے یہ قائل نہیں ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ دھوکہ جو ملتا ہے نا، وہ خود اپنا آپ اسے دھوکہ دیتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھنے مولا کی رات پر۔ اجلے سے کپڑے، اچھے سے کپڑے، خوشبو، پاؤڈر، ماں سجا بنا کر بھیجتی ہے، اور یہ اپنے کپڑے خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا لگ گیا، یہ کیا ہوا؟ کھیل رہے تھے، کہاں کھیل رہے تھے؟ اور بعد وہ پتا تھا آپ کے گھر میں ہے نا، وہ بجلی اتری ہوئی ہے، آپ اس میں کھیل رہے ہیں۔ جی بچے، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، امیر اور غریب کے بچے کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ بچہ تھوڑی بدلا ہے، یہ ابا بدلے۔ بھائی بڑی مہربانی، آپ نصیحتیں سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں حیدرآباد والوں کا۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ بچہ نہیں بدل رہا بھائی، بچہ نہیں بدل رہا، یہ ابا اماں بدل گئے ہیں، اور یہ وہ نہیں رہے کہ جیسا اللہ نے بنایا تھا۔ ابا اماں ویسے نہیں رہے، بچہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے بنایا۔ یہ تیسری صفت یجتمعون علی التراب۔ چوتھی صفت اللہ اکبر یعملون ثم یخلقون، یہ مٹی کے کھلونے، گھروندے، سرنگیں، مکانات مٹی میں بناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم سب نے کیا ہے یہ کام، اور یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ بیوی کا جملہ ہے یہ مٹی کے کھلونے بنا کر توڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کھلونے ان کی دنیا ہے۔ بچوں کی دنیا ان کے کھلونے، اگر یہ بڑے ہو کر بھی یاد رہے نا کہ دنیا کھلونا ہے، تو ہمارے 85 مسئلے حل ہو جائیں۔ بچوں کی دنیا ان کے کھلونے ہیں، اور وہ اپنی دنیا سے کھیلنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ سیدہ فرمانی مجھے اچھا لگتا ہے
ہے یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا سے دل توڑتے ہیں۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اتنا ہی اس کا دنیا سے دل جڑا رہتا ہے، اس کو زیادہ دنیا زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ متوکل کے زمانے میں اس نے اعلان کیا کہ کوئی صحابی زندہ ہو تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ زمانہ متوکل کا امام علی نقی کا زمانہ، امام علی نقی کا صلوات پڑھا۔ اتنا آگے جو ہے وہ کوئی 200 سوا 200 سال 250 سال کا کون ہوگا؟ مگر ایک بزرگ تلاش کر دیے گئے اور وہ چل نہیں پا رہے تھے، انہیں بستر پر ان کو بیڈ پر اٹھا کر لے گئے۔ تو متوکل نے کہا کہ کوئی حدیث جو تم نے خود نبی سے سنی ہو، کوئی حدیث سناؤ جو تم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کے کانوں سے سنا کہ انسان کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اسے دنیا سے پیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اور ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، یہ اتنے عرصے سے ان سے پیار بڑھ جاتا ہے، ورنہ اتنے عرصے سے میرے پاس سے اور پیار بڑھ جاتا ہے۔ جتنی اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اسے دنیا سے پیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوگا، مجھے ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ہے، بات ختم ہو گئی، تو اب آپ کو پہنچانے گھر دوبارہ۔ تو کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے حاکم ہو، مجھے کوئی زمین کا ٹکڑا دے دو۔ تو متوکل نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، یہ نبی نے فرمایا ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر وہی جو اب اس کیفیت میں بھی زمین مانگ رہے ہو، ابھی بھی تمہیں کوئی کاشتکاری اور کوئی فصلیں اگانی ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم ایک جگہ سے دوسری۔ تو یہ انسان دنیا سے اپنا تعلق جوڑا ہوتا ہے، اور بیوی فرما رہی ہے کہ یہ کھلونے بنا کر کھیل کر انہیں لات مار کے توڑ دیتے ہیں اور دنیا سے پیار نہیں کرتے۔ 5ویں صفت سناؤں؟ 5ویں صفت تو عزیزوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کرے ہم بھی بچے ہو جائیں، ہمارے مسائل، ہماری جو علاقوں کے مسئلے، خاندانوں کے مسائل ہیں، اس کا حل ہے یہ 5ویں صفت میں۔ بیوی فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ نے جیسا بنایا ہے ایسا بن کر دکھانا ہے، صحیح رہنا، یہ ہنر ہوگا میرے اور آپ کے لیے اگر ایسا کر جائیں تو عزیزو، انبیاء کرام ہر نبی کے پاس دوسرے نبی کی میراث، ہر نبی کے پاس اس سے پہلے والے نبیوں کی میراث۔ ہمارے نبی کے پاس 1,23,999 پیغمبروں کی میراث، لہذا سب سے زیادہ ثروت مند اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ اگر دولت مند کوئی ہے تو وہ سرکار دو جائے۔ تورات، زبور، انجیل تو مشہور کتابیں ہیں نا۔ قرآن مجید نے ایک اشارے میں سورہ اعلیٰ کے اندر صحف ابراہیم و موسیٰ کہہ کر یہ بتا دیا کہ بہت سارے اور صحیفے بھی ہیں، صرف حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفے اور بہت ساری آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض کتابیں کتابی شکل میں نازل ہوئی ہیں اور بعض ایک کتابچے کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، یعنی چند صفحوں کی کتاب اور اللہ کا پیغام۔ بعض ایک پرچے کی صورت میں، ایک کاغذ کی صورت میں آسمان سے اللہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں آسمان سے پیغامات نازل ہوئے ہیں اور اسی نبی پہ کہ جس کے زمانے کے جو حالات ہوتے تھے، اور ان ساری تعلیمات کو جب ایک جگہ کیا جائے، اس کا خلاصہ کیا جائے، اس کا نچوڑ نکالا جائے تو پھر قرآن مجید بنتا ہے۔ ایسے ہی لہٰذا قرآن مجید کے اندر توجہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھنا ہوں۔
العالمین کہ جنہیں اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے بھی نمونہ قرار دیا. لہذا حضرت ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَانَتْ فی ابراہیم اسوۃ حسنہ. ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمیں حضرت ابراہیم یہ حج کیسے کر رہے ہیں؟ حج کس کے عمل کو دوہرا رہے ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے. یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم کا ایک عمل ہے نا جسے آج امت مصطفیٰ بنا رہی ہے. اسی طرح جب حضرت یوسف کی بات آئی تو آواز آئی ان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں جو قرآن میں پیغامات ہیں وہ ہر چاہنے والے کے لیے، ہر طلب کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس میں پیغامات ہیں. ایسے ہی ہے